امام مسلم رحمہ اللہ اپنی تالیف کے فوائد آپ کو بتاتے ہوئے جا رہا تھا۔ ان تالیف کے فوائد میں سے آج ایک اہم بات سے کلام کرتے ہوئے اپنی تالیف کے فوائد کا احاطہ کرنا چاہتا ہے، بند کرنا چاہتا ہے۔ اور آج امام مسلم رحمہ اللہ آپ کے سامنے جو ابھی تک قاری نے الفاظ پڑھے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، امام مسلم انتہائی جلالی انداز میں، سخت گیر انداز میں، سخت ترین تردید کرتے ہوئے بہت شدت اختیار کر کے گیا ہے۔ اب ایک بات آتی ہے کہ یہ امام مسلم بات کہاں کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات، پہلی بات یہ اختلاف اور بحث کس چیز میں ہے یہ دیکھنی ہے، جس میں امام مسلم اتنی شدت اختیار کر کے جا رہا ہے۔ اور نمبر دو، یہ امام مسلم اتنی شدت کے ساتھ رگڑا کس کو دے رہا ہے، یہ رد کس پہ کرنا چاہتا ہے۔ تو کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ دو بس۔ تو الگ الگ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ بات کیا ہے۔ نمبر دو، امام مسلم اتنی انتہائی شدت اور سخت گیری کے ساتھ اور اپنے جلال کے ساتھ سخت ترین لہجے کو استعمال کر رہا ہے، یہ کس کے خلاف کر رہا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دو باتیں حل کرنی ہیں۔ پہلی بات سن، مسئلہ حدیث معنعن کا ہے۔ کس کا ہے؟ حدیث معنعن۔ حدیث معنعن وہ ہوتی ہے جو سند حدیث میں ابتدا سے لے کر راوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عن کے ساتھ روایت کرے۔ جیسے امام بخاری کہہ دیتا ہے حدثنا الحمیدی عن فلان عن مسرحد عن فلان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو روایت عن کے ساتھ ہوئی ہے، اس روایتوں کو، سند کو، روایت کو حدیث معنعن کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ عن کے ساتھ ابتدا سے لے کر انتہا تک عن کے ساتھ جاری ہے۔ درمیان میں ایک دفعہ عن آ جائے تو اس کی بات اور ہوگی، اس کی بات نہیں ہے ہماری۔ اور یہ جو عن کے ساتھ نیچے والا راوی جو عن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اس کو راوی معنعن کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معنعن۔ من آ گیا نا؟ کیا مطلب؟ عن کرنے والا، عن کی سند نقل، اور سند اگر عن کے ساتھ آئی تو وہ حدیث معنعن ہے۔ اور اس سلسلے کے ساتھ جو سند آتی ہے، اس سند کو سند عن کہیں گے، حدیث عن، اس طریقے کو عن کہیں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ آسان ہوگی بات۔ تو اس طریقے کا نام کیا رکھیں گے؟ عن۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور نمبر دو، کبھی کبھی حدیث کی سند میں محدث اور راوی صاحب ان کا لفظ استعمال کر کے آتا ہے۔ انہو سمع من فلان، انہو سمع من فلان، انہو سمع من فلان، پکی بات ہے فلانے نے فلاں سے سنا، پکی بات ہے فلاں نے فلاں سے سنا۔ ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں آتا ہے، یہ بڑی پکی ٹھکی روایت ٹھونک کر جاتا ہے۔ اس کو حدیث معنن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معنن، حمزہ کے ساتھ۔ اچھا، کہ اس حدیث کی سند میں ان آیا ہوا ہے، اور ان شک کے ازالے کا نام ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ان کے ساتھ روایت پیش کرنے والا راوی جو نیچے سے اوپر تک ان کے ساتھ چلا ہے، ان کے ساتھ چلا ہے، اس کو معنن کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور ان کے ساتھ یہ روایت ہوگی تو اس کو روایت حدیث ان
بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ الگ ہے، یہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح راوی کبھی کبھی اپنی روایت نقل کرنے میں کہتا ہے سمیت عن فلان، سمیت فلانا قال سمیت فلان قال سمیت فلان، سمیت کہے گا، کبھی کہے گا قال یقول کہے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے روایتیں نقل کرنے کا، لیکن ان تمام طریقوں میں سے ہماری بات آج عن آنے والے سلسلے پر ہے، حدیث معن پر ہے ہماری بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ صرف اپنی حدیث پہچانی، ابھی مسئلہ رہتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث معن کون؟ یہ اتصال کے حکم میں ہے یا انقطاع کے حکم میں ہے؟ جو نیچے سے راوی عن رسول اللہ، یہ حدیث متصل مانے یا منقطع مانے اس کو؟ کیونکہ عن کا معنی ہے فلاں سے روایت ہے، فلاں سے تو ہوگی لیکن تو نے اسے سنی ہے، روایت تو ابو ہریرہ سے ہے لیکن تو ابو ہریرہ کی شاگرد ہے، روایت تو ابو ہریرہ کی شاگرد حمام نے کی ہے لیکن تو حمام سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ عن کا مطلب واضح نہیں ہوتا ہے، یہ کہتا ہے فلاں سے روایت، فلاں سے روایت، یہ سے تو ہوگی لیکن تیرا تعلق کیا ہے؟ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پہ شک ہے، پتہ نہیں یہ متصل روایت ہے یا پتہ نہیں اس نے اپنے استاد سے بیٹھ کر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، یہ روایت متصل ہے یا منقطع ہے، بس جھگڑا یہاں ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ یہ میں نے دوسری بات کی ہے۔ تیسری بات سن اسی کے ساتھ، تیسری بات یہ ہے، یہ میں الگ الگ نمبر اس لیے کرنا چاہتا ہوں آپ کو خلط ملط نہ ہو اور ہر درجے کی بات آپ کے ذہن میں رہے۔ تیسری بات، جو روایت معن ہے، جو روایتیں، بیٹھ جاؤ، آپ کے ساتھ ایک اور لڑکا آپ سے پہلے گیا تھا، سجاد، اچھا ٹھیک ہے بیٹھا ہوا ہے جی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ روایتیں، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ 3 صورتوں میں اتفاق ہے کہ روایت منقطع ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ اور ایک صورت میں اختلاف ہے، جو امام مسلم کا موضوع ہے آج، جو امام مسلم کا موضوع آج ہے۔ تو میں نے کہا حدیث معن کی کتنی صورتیں ہیں؟ یہ میں امام مسلم کی ترتیب پر بات کرنا چاہتا ہوں، بعد میں اس سے ہٹ کر بات کروں گا تھوڑی سی۔ تو کتنے طریقے ہیں حدیث عنان کے؟ 3 پہ اتفاق ہے، حدیث منقطع ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ چوتھے درجے پہ اختلاف ہے۔ نمبر 1 حدیث معن ہے، حدیث اس کے راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نہ ہو۔ کیا کہا؟ ابتدا سے سند آخر تک ہے، کہیں بھی راوی اور مروی عنہ کو ہم دیکھیں گے زمانہ ایک نہ ہو، پکی بات ہے، روایت منقطع ہے، جھگڑا نہیں ہے، روایت منقطع ہے، زمانہ ہی ان کا ایک نہیں ہے، تو ہم کیسے مانیں کہ یہ عنہ سے روایت کر رہا ہے؟ اس نے اپنے استاد سے، زمانہ ہی اس کا ایک نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ نمبر 2 کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، معاصرت ہے، معاصرت زمانہ ایک بات ہوگی، اچھا دونوں آپس میں معاصرت ہے، ایک زمانے کے لوگ ہیں، لیکن محدثین کرام نے ان کی عدم لقاء کی تصریح کی ہوئی ہے۔ کیا کی ہے؟ زمانہ تو دونوں کا استاد اور شاگرد کا ایک ہے، لیکن محدثین نے کہا یہ شاگرد کابل سے باہر نکلا ہی نہیں ہے، اس کی پوری زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور استاد بیٹھا ہوا ہے شام میں، فلہذا ان کا آپس میں ملاقات نہیں ہے۔ شام میں بیٹھنے سے ملاقات کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ راوی صاحب اس علاقے سے باہر نہیں آیا اور استاد اس علاقے سے وہاں رہا ہے، ملاقات نہیں ہے ان کی آپس میں۔ وگرنہ کبھی کبھی تو ہوتا ہے آپ بھی کشمیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئٹہ بلوچستان والا یہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے پتہ کیا ہے تو دونوں کی لقاء ثابت، زمانہ ایک ہے لیکن عدم لقاء ثابت ہے، حدیث منقطع ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ نمبر 3، تیسری بات، راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، زمانہ، اور راوی اور مروی عنہ کی لقاء بھی ثابت نہیں، عدم لقاء بھی ثابت نہیں ہے، خاموشی ہے، کیا ہے؟ لقاء بھی ہمیں نہیں ملی اور عدم لقاء پر بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن راوی مدلس ہے۔ راوی کون ہے؟ مدلس سے تدلیس کرتا ہے۔ تدلیس کل پرسوں 3 قسمیں پڑھی تھیں۔ مولوی صاحب روایت منقطع ہے، پکی بات ہے، انقطاع ہے روایت میں، جھگڑا نہیں ہے۔ حل ہو گئی باتیں؟ معنن حدیث کی کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ چوتھی صورت میں آؤ جس میں جھگڑا آیا ہے۔ جھگڑے کو دیکھنا، جھگڑا یہ اس میں آ گیا ہے، راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے اور راوی مدلس بھی نہیں ہے اور عدم لقاء بھی ثابت نہیں ہے۔ عدم لقاء ثابت نہیں ہے۔ جب عدم لقاء ثابت نہیں، زمانہ ایک، راوی بھی مدلس نہیں، امام مسلم کہتا ہے پھر میں امکان لقاء مان لوں گا۔ کیا کہتا ہے؟ میں امکان لقاء مانوں گا کہ امکان تو ہے ملاقات استاد شاگرد کی ہوئی ہوگی، زمانہ ایک ہے۔ نمبر 2، مدلس بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، عدم لقاء بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا، تو امکان لقاء ہوا، پھر لقاء نہیں ہے، امکان لقاء ہے۔ اس دونوں میں فرق سمجھنا امام مسلم کی بات کا۔ لقاء نہیں ہے، لقاء ہے تو جھگڑا ہی ختم ہوتا ہے، لیکن عدم لقاء بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ تو جب عدم لقاء ثابت نہیں کر سکا تو لقاء تو نہیں ہے لیکن امکان لقاء ہے۔ امکان لقاء کو لقاء کا درجہ دے کر ہم روایت کو متصل کرا دیں گے۔ کون کہتا ہے؟ امام مسلم کہتا ہے میں متصل کرا دوں گا۔ میری بات جب سمجھ آ گئی ہے، امام مسلم کا مدعا سمجھ آ گیا، اور کس جگہ ہے جھگڑا؟ حدیث معنن کے چوتھے درجے میں ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے مقابلے میں جاتے ہیں، مقابلے میں اس کے مقابلے میں امام بخاری ہے۔ کون ہے؟ امام بخاری کو استاد علی بالمدینی ہے۔ نمبر 3 ابو بکر سیرفی ہے۔ ظاہر بات ہے چوٹی کے امام آئیں گے، اس کے ساتھ اور محدثین بھی آ گئے ہیں۔ ان سے پوچھا ہے راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک، عدم لقاء ثابت نہیں، راوی مدلس نہیں، تو لقاء کا امکان ہے، امکان لقاء کو لقاء کا درجہ دے کر اتصال مانو گے؟ امام بخاری کہتا نہیں مانتا ہوں، روایت منقطع ہے۔ کیا کہا؟ روایت منقطع ہے، نہیں مانتا ہوں متصل۔ کون کہتا ہے؟ اور کون کہتے ہیں؟ علی بن مدینی بھی کہتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ جھگڑے کا محل نظر آ گیا؟ پھر جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، کس کے ساتھ ہے؟ یہ دوسری بات ہے، یہ میں نے صرف محل واضح کیا ہے اور 2 طبقوں کو سامنے پیش کیا ہے بس۔ اب جھگڑا کس سے ہے وہ بات الگ حل کریں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ایک درمیان میں نے کہا میں بات کروں گا، اس حدیث معنعن کے اتصال اور انقطاع میں غلو بھی پایا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا حدیث معنعن مطلقاً منقطع غیر مقبول ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بالکل پار کر کے رکھ دیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہ حدیث معنعن
اگر امکان لقاء ہے تو لقاء کے درجے میں اتار کر ان حدیث مانن کو ساری کی ساری کو، چاروں کی چاری کو قبول کریں گے، پھر ترغیب میں قبول کریں گے، ترہیب میں قبول کریں گے، فضائل میں قبول کریں گے۔ کتنے درجے ہو گئے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا درجہ یہ بڑے بڑے فقہا کی لڑائی۔ امام مسلم کہتا ہے 3 جگہوں میں ہمارا اتفاق ہے، چوتھی جگہ ہمارا جھگڑا ہے۔ محدثین نے کہا، جنہوں نے کہا بالکل قبول نہیں کریں گے انہوں نے بھی غلو کیا ہے، بہت زیادہ آگے شدت کر گئے۔ جنہوں نے کہا قبول کریں گے ہر اعتبار سے انہوں نے تساہل سے کام لیا، سستی کی ہے، ہمیں اس کا بھی اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ ہم درمیانہ درجہ لے کر جائیں گے، جو یہ بڑے چوٹی کے علماء میدان میں آئے ہیں کہ حدیث مانن 3 جگہ منقطع، 1 جگہ مختلفی، بس 1 جگہ۔ ان بزرگوں کا اختلاف حل کریں گے، باقی بات دیکھی جائے گی۔ پھر میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس میں بڑی شدت اختیار کی ہے، یہ شدت فضول درجے کی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ میری ایک بات مکمل ہو گئی ہے۔ یہ دماغ میں بٹھانا بات سنجیدہ ہے، امام مسلم گرفت ساتھ کر رہا ہے۔ اب اگلی بات دوسرے نمبر کی بات ہے، ایک بات مکمل ہوگی، جھگڑا کہاں ہے؟ اس میں نہیں سمجھ آئی جھگڑا کہاں ہے؟ مغل آباد میں، ہاں، حدیث مانن کے 4تھے درجے میں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو ادھر دیکھو، توجہ مولوی صاحبہ، یہ محل جھگڑا تو پتہ چل گیا، نزاع مقام محل نزاع کا پتہ چل گیا ہے۔ نزاع کس کے ساتھ ہے؟ کیا کہا میں نے؟ کہتا ہے یہ بات کیوں سوچنی پڑی ہے کہ نزاع کس کے ساتھ ہے؟ ابھی ابھی علی بن مدینی امام بخاری کے نام آئے نا، جھگڑا ان کے ساتھ ہے۔ کہتا ہے نہ خدا کا بندہ، ان کے ساتھ اگر جھگڑا کریں گے نا، امام مسلم جو تباہی مچا رہا ہے بخاری زد میں آ رہا ہے۔ امام بخاری جیسا سرخیل محدثین کا رگڑا کھا رہا ہے، علی بن مدینی جیسا رگڑا کھا رہا ہے۔ فلہذا مسئلے کا حل کرو، نزاع کس سے ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نزاع ہے کس سے، جھگڑا کس سے امام مسلم کا ہے؟ تو اس لیے بعض حضرات نے کہا امام بخاری کا مسلک واقعتاً امام مسلم کے مقابلے کا تھا، لیکن جھگڑا امام بخاری سے نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم اس طبقے کو نام نہاد محدثین کہہ کے جا رہا ہے، جھوٹے محدثین کہہ کے جا رہا ہے، سوء رویہ ہی کہہ کر جا رہا ہے، ان کا رویہ بالکل غلط اور بدتر اور جاہلوں والا رویہ کہہ کر جا رہا ہے۔ یہ تو ساترین الفاظ گرفت کر کے جاتا ہے، اور اس طرح کا انداز امام مسلم امام بخاری کے لیے نہیں پیش کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے کیوں؟ یہ آپ پڑھ کر آ چکے ہیں۔ امام مسلم استاد کے ادب میں اعلیٰ درجے کا آدمی تھا۔ امام زہلی نے جس وقت خلق قرآن کے مسئلے میں امام بخاری کا مقابلہ کرتے وقت اپنی مجلس میں اعلان کیا، جو امام بخاری کی تائید کرے گا میری مجلس سے اٹھ جائے۔ امام مسلم امام زہلی کا شاگرد تھا، امام بخاری کا بھی شاگرد تھا۔ زہلی کی اتنی بڑی کتاب لکھی ہوئی تھی امام مسلم کے پاس، وہ فوراً درس ختم ہوتے استاد کے پاس، استاد جی اپنی حدیثیں لے لو، میں امام بخاری کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ میرا استاد، آپ میرے استاد، اپنی حدیثیں رکھو۔ آپ نے کہا چلے جاؤ، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں امام بخاری کے خلاف تنقیص و تنقید برداشت نہیں کروں گا، میرا استاد ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو وہ امام مسلم ہے جو امام بخاری کی وجہ سے امام زہری جیسے استاد کو چھوڑ کر چلا گیا، امام زہری کی روایتیں دے کر اس کو چلا گیا، اور آج امام بخاری کے اوپر اتنی تنقید کر کے جاتا ہے۔ یہ نام نہاد محدث ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ معلوم ہوتا ہے امام مسلم کا نزاع امام بخاری کی طرف نہیں ہے، یہ کسی اور طرف ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر اس کا نزاع کس سے ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو میں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا امام بخاری کے ساتھ جھگڑا ہے، اور واقعتاً امام بخاری اس کے مخالف تھے، مسئلہ تو نزاع ان کا چلتا تھا، لیکن میں نے اس کی تعبیر کر دی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب تعبیر کر کے کیا ہے محل نزاع، مقام کس سے نزاع ہو رہا ہے؟ نمبر ایک قول یہ کیا ہے کہ یہ نزاع تھا
علی بن مدینی سے، امام بخاری اس کو لے کر امام مسلم اس کو لے کر چلے، تو اصل جھگڑا ان کی طرف تھا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہ قول بھی مرجوح ہے، یہ قول کہ علی بن مدینی تو امام بخاری کا بھی استاد ہے، اور معمولی امام وہ بھی نہیں ہے، امام مسلم اور امام بخاری سے بلند استاد ہے۔ جب امام بخاری کو تم بچاتے تو امام علی بن مدینی کو بھی بچاؤ نا۔ جب امام بخاری کی وہ تنقیص نہیں کر سکتا تو علی بن مدینی کی کیسے کرے گا رحمہم اللہ؟ معنی آ گیا۔ نمبر 2، امام بلقینی نے کہا کہ اصل میں امام مسلم کے سامنے اس وقت کے غیر معروف محدثین تھے۔ کون تھے؟ اس وقت کے غیر معروف محدثین تھے، جو اس شرط کے اوپر وہ ببانگ دہل بولتے تھے کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو، راوی مدلس بھی نہ ہو، عدم لقاء بھی ثابت نہ ہو، ایک تو لقاء کو امکان لقاء کو لقاء کے درجے میں نہیں اتاریں گے، حدیث منقطع ہوگی۔ یہ نام نہاد محدثین تھے، امام مسلم نے ان کی گرفت کی ہے، امام مسلم نے ان کی گرفت کی ہے، اور ان کو کہا نام نہاد محدثین، جھوٹے محدثین، جاہل قسم کے محدثین، ان کو رگڑا دیا اس نے، اور اس رگڑے کی زد میں امام بخاری بھی آ گئے ہیں۔ اصل امام مسلم ان کی طرف تھا، اور امام مسلم کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھی کہ میرا استاد امام بخاری بھی ادھر ہے۔ کبھی کبھی بات نہیں پہنچی ہوتی نا، ایک شیخ کو آ کر کوئی بتا دے جی فلاں عالم نے یہ کر دیا، چھوٹے کدو نے یہ کر دیا ہے، وہ رگڑا دے دے گا، بعد میں پتہ چلے گا یہ آپ کا بھی جو استاد ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، کہتا ہے یار اس پر سوچ کر بولنا چاہیے تھا، میں سخت بول گیا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہی امام مسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ تو امام مسلم نے اصل کس کو رگڑا دینا تھا؟ غیر معروف محدثین کو، اور بعد میں پتہ چلا امام بخاری کو، امام مسلم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا میرے استادوں کا بھی یہ قول ہے، ان تک عام لوگوں کا قول پہنچا ہوا تھا۔ اس لیے امام مسلم نے صحت ترین ایسی تردید کی ہے، ان کو محدث کے نہ گوارا نہیں کر رہا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی نے تیسری بات، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ امام مسلم تک پہنچا ہوا تھا عام لوگوں کی بات۔ کس کی؟ اس لیے امام مسلم نے سخت رویہ اختیار کر کے گیا ہے، شدت اختیار کر کے گیا ہے، اور اس وقت تک امام بخاری کے انداز کا پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چل گیا۔ اور امام بخاری واقعتاً حدیث معنعن کو عدم لقاء اگر ثابت نہ بھی ہو تو لقاء کو وہ نہیں مانتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ حدیث معنعن کہتا ہے اس نے اپنی بخاری میں روایت نہیں لائی ہے، لیکن روایت وہ بھی مانتا ہے، بخاری میں روایت ہے، الگ بات نہیں لے کر آیا ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ضمناً امام بخاری امام مسلم کی زد میں آئے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ پھر یہ عمل بالمکافات ہے۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ اللہ بچائے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ جو کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ عمل بالمکافات تھا، رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ اللہ کا کرنا امام بخاری کے سامنے آئے تھے احناف کے کچھ قول، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا امام ابو حنیفہ بول رہا ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے اماموں اور مولویوں کا قول امام بخاری تک پہنچا ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں جب ان کی تردید شروع کی نا، کہتا قال بعض الناس، اتنا بھی نہیں کہتا تھا قال امامنا فلاں، نہ کہتا قال بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا، مولویوں نے بھی نہیں کہا، علماء نے بھی نہیں کہا، اماموں نے بھی نہیں کہا، بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے، اور رگڑا دیا۔ پھر ایسا امام بخاری کہیں کہیں چلا، اپنے مد مقابل کو رگڑا دیتے ہوئے عالم اور امام ماننا دور کی بات، کبھی رگڑا دیتے ہوئے اس کو مسلمان ہونا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسا رگڑا دے کر چلا گیا بعض الناس میں،
امام ابو حنیفہ اس رگڑے کی زد میں تو آئے، عمل بالمکافات ہوا، اللہ نے وہ کام امام مسلم سے بدلہ چکوا دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ادھر امام مسلم بولا غیر معروف کا مشہور محدثین پر، رگڑے میں امام بخاری آ گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ارادہ اس کا بھی نہیں تھا امام بخاری کو رگڑا دینے کا، امام بخاری کا بھی ارادہ امام ابو حنیفہ کو رگڑا دینے کا نہیں تھا، لیکن غیر معروف لوگوں کی وجہ سے رویہ سخت لے کر گیا نا، زد میں ساری دنیا کہتی ہے یہ امام ابو حنیفہ کو رگڑا دے رہا ہے، قال بعض الناس پہ، وگرنہ واقعتاً امام بخاری ان کو رگڑا نہیں دے رہے تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن امام بخاری سے نادانستہ طور پر امام ابو حنیفہ کی گرفت ہوئی ہے، اتنے بڑے ولی کی، اتنے بڑے فقیہ کی، ادھر سے اللہ نے امام مسلم سے گرفت کرا دی ہے۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ عمل بالمکافات۔ فلہذا اسماعیل بچو خدا کا بندہ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ طالب علم ساروں سے یہ بات ہے، مولویوں سے بھی یہ بات ہے، تم ایسے کرو گے تمہارے ساتھ ہو جائے گا، نہ چاہو گے بھی تو ہو جائے گا۔ یہ عمل بالمکافات ہے خدا کا بندہ۔ اور امام مسلم اتنی ساتھ گرفت کر کے گیا، الفاظ دیکھو تو پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف ہمیں مجبور ہونا پڑا کہ زہلی جیسے امام کو امام مسلم امام بخاری کی وجہ سے چھوڑا، یہ ادب والا آدمی ہے، ایک طرف سے رگڑا دے کر چلا گیا، لیکن رگڑا ضمناً لگا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حقیقتاً نہیں لگا۔ یہ میری دو باتیں مکمل ہوئی ہیں۔ کتنی باتیں؟ کہ جھگڑا ہے کہاں، نمبر دو جھگڑا کس سے ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو جھگڑا امام بخاری سے نہیں تھا، کس سے تھا؟ غیر معروف۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں ابو بکر سیرفی کا قول چلتا تھا، اصل رگڑا ابو بکر سیرفی کو دینا چاہتا تھا، حالانکہ ابو بکر سیرفی، علی بن مدینی، امام بخاری سارے ایک تھے، رگڑا درمیان میں ان کو بھی لگ گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ گویا دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ عمل بالمکافات ہے۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی دونوں؟ توجہ۔ اب امام مسلم دو باتیں کہہ کر جا رہا ہے، دلیل اپنی دیتا ہوں۔ اب دلیل کا میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں، وگرنہ کتاب 6 صفحوں پر جا رہی ہے۔ یہ میری باتیں سمجھ لو گے، پوری 6 صفحوں کی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اب میں آخری 2 باتیں کہہ رہا ہوں۔ کتنی؟ امام مسلم اپنی دلیل میں کہتا ہے او نام نہاد محدثین، تم نے راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو، راوی مدلس بھی نہیں ہے، عدم لقاء بھی ثابت نہیں ہے، امکان لقاء ہے، فلہذا لقاء مانو، حدیث کو متصل قرار دے دو، لیکن تم اس کو منقطع کہتے ہو۔ کہتے ہیں یہ منقطع کہنے کا قول تم نے کہاں سے لایا ہے، مجھے بتاؤ۔ کہتا ہے منقطع کہنے کا قول تم نے اپنے جیب سے گڑا، میں تمہارے گڑی ہوئی بات کو نہیں مانتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ والا انداز ہے، انتم رجال و نحن رجال، تم بھی مرد ہو ہم بھی مرد ہو، تم اجتہاد کرتے ہو میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، میں تمہارا تابع نہیں ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اجتہادی مسائل میں امام صاحب بولتے، اس نے کہا تم نے قول کہاں سے لایا ہے؟ اپنی جیب سے، میں مانتا ہی نہیں تمہاری بات۔ تم اگر محدث بنتے ہو، میں بھی محدث ہوں، میں بھی اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر نہیں تو سلف کا قول پیش کرو۔ سلف کس کا؟ اپنے سے پہلے والے لوگ ائمہ مجتہدین کا قول پیش کرو، میں بھی پابند تم بھی پابند ہو جاؤ گے۔ سلف کا قول پیش نہ کرو، تمہارا قول میرے لیے لازم نہیں ہے، تمہارے قول کا باطل ہونا لازم۔ سمجھ آئی امام مسلم کی بات؟ سمجھ آئی بات؟ امام مسلم نے دلیل قائم کر دی ہے، یہ کلام کرے گا، میں نے مختصر خلاصہ اس کا ذکر کر دیا۔ نمبر 2، امام مسلم آگے بڑھ کر گیا، کہتا ہے میں تمہیں مثالیں دوں گا، میں تمہیں تابعین اور صحابہ سے عن کی مثالیں دے کر جاؤں گا، عن کے ساتھ روایت کر کے جائیں گے، وہ روایتیں دنیا ساری مانتی ہے، تم بھی مانتے ہو، پھر تم نے یہ قول اپنی طرف سے کہاں سے کر دیا ہے؟ یا کہو یہ روایتیں غلط ہیں، اور یہ اس کے اوپر امام مسلم 16 مثالیں پیش کرے گا۔ کتنی؟ آخر میں کہے گا میں نے نمونے کے طور پر مثالیں پیش کی، اگر میں مزید چلا جاؤں گا میرا مقدمہ لمبا ہو رہا تھا، نہیں تو میں تمہیں انبار لگا کر دیتا کہ تابعین کی اور تبع تابعین کی اور صحابہ کی ان کے ساتھ روایتیں ہیں، وہاں راوی مروی عنہ کا زمانہ ہی ہے کہ راوی مدلس نہیں ہے، لقاء ثابت نہیں ہے، پھر بھی ان کو لقاء کے درجے میں اتار کر، امکان لقاء کو لقاء کے درجے میں اتار کر سارے محدثین ان روایتوں کو مانتے ہو۔ جب ان کو مانتے ہو تو باقیوں کو بھی مانو نا،
کیا دلیل ہے باقی روایتوں کو نہ ماننے کی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس قسم کی مثالیں امام مسلم کتنی پیش کر دے گا آخر میں.